صلی وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے نماز کا وقت متعین کر دیا، اب اختیاری نہیں ہے، اب اختیاری نہیں ہے، نماز کا وقت متعین۔ توجہ فرمائیں، اس کے لیے پہلے پاکی ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، بڑی پاکی بھی اور چھوٹی پاکی بھی۔ ٹو دی پوائنٹ، ذرا توجہ سے اہم مسائل توجہ فرمائیں۔ چھوٹی پاکی بھی، بڑی پاکی بھی۔ اس میں وضاحت کرتا چلوں، چھوٹی بڑی سے کوئی سمجھے گا نہیں سمجھے گا۔ ایک غسل واجب سے پاکی اور ایک وضو والی پاکی، اور دوسری چھوٹی بڑے استنجا ہوتا ہے، چھوٹا بڑا استنجا۔ تو بعض حضرات شارٹ کورس کرتے ہیں، شارٹ کورس سمجھتے ہیں، پیشاب کیا، وضو کیا، نماز پڑھائی، گھر چلے گئے۔ بعضوں نے ٹیوشن پڑھانی ہوتی ہے، بعضوں نے کہیں جانا ہوتا ہے، تو جلدی بہت ہوتی ہے۔ تو بعض مؤذن حضرات بھی اسی شارٹ طہارت پہ اذان دے دیتے ہیں۔ قیامت کی صبح، بلکہ قیامت کی 17 تاریخ تک یاد رکھیے کہ کبھی بھی نماز پر طہارت کو دوڑ پہ نہیں لگانا۔ یہ ہماری نجی چیزیں ہیں جن کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ خفیہ طہارت بھی ضروری ہے۔ خفیہ طہارت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں بتانا پڑے گا، کچھ بچے بھی ہیں۔ خفیہ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اندر زیر ناف بالغ ہونے کے بعد بال صاف ہونے چاہیے، کسی نے نہیں دیکھنا، نہ پوچھنا، نہ بتانا ہے۔ اور بعض اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ یہ چلے صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، اور چھلے میں بیٹھی ہوئی ہے، مرد بھی چھلے میں ہے جی، ہر مرد کا چھلا ہے۔ کیا مطلب؟ 40 دن ہم لوگ 40 دن کی تاریخ یاد رکھ کے اگر ہم نے لمبائی کرنے ہیں، سمجھا گیا نا، لمبائی سسٹم رکھنا ہے تو 40 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ فہم تم کلامی؟ یس، اوکے، نام آہو، ہاں، ہم بے سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے یہ خفیہ طہارت کو دو پہ نہیں لگانا۔ اور جس وقت قادیانی ہاؤس تشریف لے جائیں، بڑے سے بڑے بزرگ بھی قادیانی ہاؤس چاہتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے، کام پڑتا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، مانا کہ اس کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ لیکن اس میں جانے سے پہلے بھی ایک دعا ہے جو مولانا طارق صاحب نے بتائی، جو مسنون دعا ہے۔ ایک اور دعا ہے جو ہمارے لیے اس دور میں جو شیطانی حملے ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ایک اور دعا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں، کہ جب بندہ براہنہ ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو وہ جو شرارتی ٹولے ہیں جنات شیاطین کے، وہ انسان کے بدن سے جو کھیلا کرتے ہیں اس وقت میں، قادیانی ہاؤس وغیرہ جہاں جہاں انسان براہنہ ہوتا ہے، تو وہ جو حملے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اورا پرا کے تبصرے کرتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ دعا ایک بار پڑھ لو تو انسان ننگا ہو کر بھی اس کے چار دیواری ہو جاتی۔ آواز نہیں آ رہی؟ وہ کمرے کے اندر بھی ضرورت پڑے کپڑے بدلنے سے پہلے اور واش روم میں جانے سے پہلے بھی آپ نے وہ دعا پڑھی۔ وہ دعا کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ۔ یہ پڑھ کے جانا، ورنہ وہ کھیڑے گا، ذمہ دار پھر آپ خود ہی ہوں گے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کا آگے لمبے چوڑے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کیونکہ میرا وقت تھوڑا لمبا تھا، میری ان سے بڑی محبت ہے مولانا صوفی اکرم صاحب سے، پھر میں نے آدھا گھنٹہ ان کو دے دیا اپنا۔ میرے پاس وہ موضوعات اور ٹچکلے کہہ لو یا موضوعات کہہ لو یا چیزیں کہہ لو، کچھ ایسی ہیں کہ جو کافی وقت لگنا ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، پھر حضرت کو پورا آدھا گھنٹہ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب توجہ فرمائیں، ہو گیا آپ کا استنجا؟ ہو گیا؟ استنجے کے بغیر نہیں آنا باہر آپ نے،
جلدی جلدی نہیں آنا. اور جن کے حضرات کے کچھ پرزے ڈھیلے ہیں, جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ قطرے وطرے, ان کا حساب کتاب کر کے آپ حضرات جو ہے وہ استنجا صحیح کرتے. پہلے لوگ ڈھیلے کرتے تھے, انہوں نے جو آیت پڑھی تھی وہ مسجد قباء میں جی خاص طہارت کرنے والے, تو وہ حضرات تھے صحابہ کرام. ہمیں بھی چاہیے خوب طہارت کریں. اگر کوئی پرزے ڈھیلے ہیں تو 5-7 منٹ بعد 7-8 منٹ بعد وضو کریں, استنجا کر کے وضو کریں. پھر ایک خاص بات یہ نوٹ فرما لیں کہ جس بندے کو بڑا پیشاب کیے ہوئے 5 سے 6 گھنٹے گزر گئے ہیں اور وہ نماز پڑھانے لگا ہے وضو کر کے, تو اسے چاہیے کہ بڑا استنجا بھی دہرا لے, کیونکہ بس اوقات ہوا کے خارج ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اجزاء نکل جاتے ہیں اور وہ دائیں بائیں لگ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انسان نہیں سمجھ پاتا کہ کیا ہوا. کبھی دھماکہ زور سے ہو جاتا ہے, کبھی ہلکا ہو جاتا ہے, حالات خراب ہو جاتے ہیں. اس میں بندے کو کیا کرنا چاہیے, 5-7 گھنٹے 5-6 گھنٹے گزر گئے ہوں تو بڑا استنجا بھی کر لے, چھوٹا بھی کر لے, پھر آ کے وضو کرے. طہارت یہ ہوتی ہے. ارے امامت کروانی ہے بھائی, امامت کروانی ہے. امامت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بادشاہت. سب نے آپ کے اشارے پہ اوپر نیچے آگے پیچھے ہونا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں امام کی قدر کیا ہے. اللہ اکبر. ایک تو آپ کے پاس آ کے آپ سب کی نمازوں کا ثواب وہ لے جاتا ہے, یعنی کہ کاپی ہو جاتا ہے. مقتدیوں کو اپنا ثواب ملے گا, امام کو سب کا بھی ثواب ملے گا. تو بہرحال طہارت اور استنجا کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو مختلف ہیں, مکس ہیں, میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں. ایک انتہائی اہم ضروری مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات نماز پڑھاتے ہیں انہیں خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ انہیں جو ہے وہ وضو کرتے کرتے جو ہے وہ اس طرح اپنے پاؤں کا نچلا حصہ بھی دیکھ لینا چاہیے. اپنے پاؤں کا نچلا حصہ بھی دیکھنا چاہیے. وہ وضو کر کے آتے ہیں فٹافٹ, نیچے ٹیپ لگی ہوئی تھی وہ نماز پڑھا کے چلا گیا. اور کبھی بیگم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کچن میں, وہ آٹا لگ گیا, وہ نماز پڑھانے چلا گیا. تو بھائی وضو تو نہیں ہوا پھر اگر کوئی چیز لگی رہ گئی. ہر بار دیکھنا ضروری نہیں ہے. اب آپ کہیں ہمیں دیکھنا مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھا کہ بات؟ تو ہم بوڑھے ہیں پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو آپ حضرات بھی اس کی عادت ڈالیں. جو نماز پڑھانے والے ہیں خاص طور پہ اس کی عادت رکھیں, ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے پاؤں کے نچلے سے ہم دیکھنا کوئی چیز لگی تو نہیں رہ گئی. پوری طرح تسلی کر کے نماز پڑھانا خدا کا واسطہ ہے. لینے کے دینے نہ پڑ جائیں, لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اپنی نماز گئی, سب کی گئی, تو پھر کیا بنے گا جب ہمارے قیامت کے دن سب کی نمازیں ہمیں دینی پڑی. اس لیے بھائیو دوستو, طہارت میں استنجے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور انتہائی اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں, غسل کے 3 فرض ہیں. کلی کرنا, غرغرہ کرنا, اگر روزہ نہ ہو تو بھر کے کر لیں, روزہ ہو تو ذرا منہ کے اندر ہی پانی جو ہے نا گھما لیں, اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ضروری نہیں ہے. ناک میں پانی ہڈی تک پہنچا لیں, زور سے کھینچیں گے سر میں پہنچے گا, مسئلہ ہو. سختی نہیں ہے شریعت میں. اور پھر غسل کے دوران ناف کے اندر انگلی لگا لیں. کئیوں کے ناف تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں اور کئیوں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, تو اس حساب سے ناف کے اندر جو ہے نا یہ جگہ خالی ہوتی ہے, وہ کھال آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے, تو ادھر پانی پہنچ نہیں پاتا, تو نہا کے بندہ چلا جاتا, جا کے نماز پڑھا لیتا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ بات مجھے بھی اس دن پتہ چلی تھی جس دن یہاں پر حضرت مولانا مشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا. انہوں نے خاص, ان کی مجھے بیان کی ایک ہی بات یاد رہ گئی, یہ والی تو بڑی مجھے اچھی لگی کہ نہانے کے اندر ناف کے اندر بھی اس دن سے آج تک میں یہ عمل کر رہا ہوں. اس سے پہلے تو ویسے بھی میرا پیٹ چھوٹا تھا, لیکن یہ کہ اتنی ضرورت نہیں تھی. اب ذرا زیادہ ضرورت ہے, تو آپ حضرات بھی اس کا خیال فرمائیں. یہ پیٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس ناف کے اندر غسل واجب میں خاص طور پہ یہ گھما دیا کریں. اسی طریقے سے بھائیو دوستو, بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جس میں ہم اگر خیال نہیں کریں گے تو مسائل کثیر ہو جائیں گے. کسی بھی امامت کے لیے, مصلی پہ آنے کے لیے کم از کم 200 مسائل انسان کو معلوم ہونے چاہیے, چھوٹے بڑے سارے ملا کے. سنتیں ہیں,
اور فرائض واجبات ہیں سیدہ صاحب کے ساتھ. نماز کے بارے میں باتیں میں بعد میں کروں گا، مولانا کے بیان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کچھ خصوصی باتیں جو بہت ہی اہم ٹاپک ہیں. لیکن میں پہلے طہارت کے اوپر چلتا جاؤں، پہلے صاف کر لوں اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد حضرت کے مواعظ سنیں گے. صورتحال یہ ہے کہ استنجا بھی صحیح ہو، طہارت بھی صحیح ہو. طہارت میں ایک چیز تیمم ہے. ہلو توجہ فرمائیں، طہارت میں ایک چیز کیا ہے؟ تیمم. اب تیمم خلیفہ ہے وضو کا. تیمم کے اندر نیت فرض ہے، وضو میں نیت سنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر آپ نے اور میں نے بارش میں کھڑے ہو کے نہا لیا، ہمارا وضو ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، سب کچھ. اگر ہم نے ویسے غسل کیا اور وضو نہیں کیا پھر بھی ہمارا وضو ہو گیا، باقی ہو گئی. لیکن نیت کر کے اگر کریں گے تو ثواب مل جائے گا. نہر میں نہا لیں، بارش میں نہا لیں، غسل خانے میں نہا لیں، کپڑوں سمیت نہا لیں. نہانے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے، لیکن نیت کر لیں گے تو ثواب ہوگا. تیمم میں نیت کے بغیر تیمم ہوتا ہی نہیں. اب تیمم کا طریقہ میں نے اپنے والد محترم سے سیکھا تھا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور تیمم دو موقعوں پہ، ادھر توجہ فرمائیں، جو پلر کے پیچھے ہیں وہ بھی ذرا ادھر دیکھ لیں. دو موقعوں پہ ہماری اس امت میں، دو موقعوں پہ پانی بھی موجود ہو اور صحت بھی ٹھیک ہو اور پانی قریب بھی ہو اور کوئی عذر نہ ہو وضو کرنے، پھر بھی عام دو موقعوں میں عام شخص کو تیمم کرنا جائز ہے. آواز نہیں آ رہی؟ کتنی بڑی سہولت ہے، کتنی بڑی. یہ تیمم کی سہولت کسی امت کو نہیں دی گئی. پہلے یہ تیمم کی سہولت کسی کو نہیں دی گئی. وہ دو موقع پہلے بتا دوں یا پہلے تیمم کا طریقہ بتا دوں؟ دو موقع وہ یہ ہے، ایک ہے نماز جنازہ. آپ ولی نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے ویٹ نہیں کروایا جا سکتا. آپ عام آدمی ہیں، میں عام آدمی ہوں. ہم نے نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے. پانی موجود ہے لیکن شروع ہو رہا ہے، تکبیر ہو گئی، شروع ہو رہا ہے، ہونے ہی لگا ہے. اب اگر ہم وضو کرنے جائیں گے تو جنازہ گیا. خصوصاً میرے پیچھے اگر آپ نے اس طرح سوچا تو وہ تو پھر ملے گا نہیں آپ کو. یہاں جو لوگ آتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی جلدی نماز پڑھا دی، ہم تو وضو ہی کر رہے تھے تو 2 رکعتیں نکل گئی. تو جناب آپ تشریف پہلے لے آتے نا، ہم تو آپ کا ویٹ نہیں کریں گے. تو خیر یہ باتیں میں بعد میں بتاؤں گا کہ نماز آہستہ آہستہ کیسے پڑھانی ہے اور نماز تیز تیز کیسے پڑھانی ہے. یہ ابھی کچھ حضرات آ رہے ہیں اس لیے میں ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو ایک موقع ہو گیا جنازے کا. دوسرا موقع ہے عید کا. عید کی نماز کھڑی ہونے لگی، بھلے پانی موجود ہے، صحت موجود ہے، فٹافٹ تیمم کریں اور نماز پڑھائیں. اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے پہلے نیت کرنی ہے. نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا کرنا ہے. مٹی کی جنس میں سے کوئی پاک چیز ہو، ماربل ہو، ٹائل ہو، ریت ہو، مٹی ہو، دیوار ہو، چونا ہو، یہاں پر ہم جو ہے نا آرام سے، یہ سمجھو میں دیوار پہ ہاتھ لگا رہا ہوں، لگا لیا. اس کے بعد یہ سنت ہے جھاڑنا. ٹھیک، اس کے بعد ہم نے منہ پہ پھیرنا شروع سے لے کر آخر تک. ایک کان کی لو سے اور ایک تھوڑی سے سر کے اوپر کے، یہ ماتھے کے اوپر کے حصے تک ایک دفعہ پھیرنا. ٹھیک، پھیر لیا. اس کے بعد دوبارہ ضرب لگا کے جھاڑ لینا ہے. یہ جھاڑنا سنت ہے، چاہے مٹی لگی ہو چاہے نہ لگی ہو. پھر میرے والد محترم نے پھر ایسے بتلایا تھا، یوں آپ نے اپنی انگلیوں کو لے کے آنا ہے بازو کے نچلے حصے سے، ہاتھ کو جدا نہیں کرنا، کونے کے پیچھے سے لا کے موڑ کاٹنا ہے. موڑ کاٹتے ہوئے پھر واپس آ کے دوبارہ دوسرے ہاتھ کے ساتھ جوڑ کے، جدا نہیں کرنا، دوسرے ہاتھ سے جوڑ کے پھر اسی طریقے سے ہم نے پیچھے سے لا کے آگے سے گھما کے پھر ایسے کر کے انگلیوں کا خلاف کرنا. تیمم ہو گیا. تو بھائیو دوستو بات یہ ہے کہ دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اب یہاں چونکہ لوٹا اور پانی نہیں ہو سکتا اس لیے میں وضو نہیں کر سکتا. ہم نے والد صاحب سے وضو بھی سیکھا. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جب بازو دھوتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں دھونے، وہ ایسے کر کے دھونے. آقا علیہ السلام نے نصف مد سے کم میں وضو کر کے دکھایا. نصف مد صرف اتنا سا پانی ہوتا ہے، ایک کپ لگا لیں آپ، بہت کم، صرف پانی پہنچانا ہوتا ہے. ایک بار فرض ہے، 3 بار سنت ہے.
تو بھائیو دوستو، صورتحال یہ کہ شریعت میں بڑی آسانی ہے، اور ہمارے ہاں نصف مد نہیں، نصف بالٹی نہیں، نصف ڈرم نہیں، 1.5 ڈرم چاہیے ہمیں پورا کا پورا وضو کرنے کے لیے، اور 27 ڈرم چاہیے ہمیں نہانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نوجوان حضرات جب واش روم میں گھستے ہیں تو 35 سے 50 منٹ تک انہیں لگتے ہیں، واللہ عالم اندر کیا کیا کرتے ہیں۔ صورتحال یہ کہ ہمیں اپنے حساب کتاب سے رہنا چاہیے، زیادہ دیر نہیں لگانا چاہیے، خصوصاً پبلک اس پہ ہوں، آپ عوامی جگہ پہ ہوں، اڈوں پہ، ہوائی اڈوں پہ، بس اسٹینڈ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، مسجدوں میں لوگ دروازہ کھٹکاتے ہیں، مولوی صاحب کی ہو رہے ہیں، تو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے دوستوں۔ ذرا شارٹ کورس کریں، اگر وہ پرزے ڈھیلے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ پیشاب وغیرہ کر کے باہر آ جائیں، اور پھر باہر ذرا چہل قدمی کرتے رہیں تاکہ دوسرے اپنا کام کر لیں، پھر اس کے بعد آپ جا کر استنجا کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ اب ایک بندے نے اندر جا کے کنڈی لگا دی، اب بیچارے لوگ پٹ رہے ہیں باہر، ہمیں پتہ ہے خصوصاً حج کے موقع پہ باری نہیں آتی آدھا گھنٹہ، نہ وضو نہ پیشاب، باری نہیں آتی، اس لیے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی پاکی کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، 2 قسطوں میں کر لیں، پہلے پیشاب کر لیں پھر استنجا کر لیں، بہتر یہی ہے۔ تو اس میں ہمیں پیشاب کرتے ہی فوراً اٹھنا نہیں چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے قبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ چھینٹے بھی سوئی کے ناکے کے برابر ہوتے ہیں، سوئی کی نوک کے برابر ہوتے ہیں، ذرا ذرا سے چھینٹے اڑتے ہیں، اس لیے ان چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام فرمائیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں ساتھیوں کو کہ جب آپ واش روم میں جائیں، WC نیچے والی جگہ پہ بیٹھیں، تو چھوٹا پیشاب کرنا ہے تو ادھر منہ کریں جدھر جاتا ہے پیشاب، اور اگر بڑا کرنا ہے تو بے شک اس طرف منہ کر لیں، حالات تک ٹھیک رہے دونوں طرف کے، سمجھ آ گئی بات؟ اگر کموڈ ہے تو اس میں بھی طریقے سے استعمال کریں، اور بہت سارے ساتھیوں کو کموڈ میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹانگیں اٹھا کے نا اس کے اوپر ہی بیٹھ جاتے ہیں، یہ جوتی اس کے سائڈوں پہ رکھ لیتے ہیں، بہت سارے ساتھی ایسے کرتے ہیں، اور کئیوں کے پاؤں پھسلتے ہیں، پھر ان کو چوٹ لگتی ہے۔ تو خیر، اب کموڈ میں بیٹھنے کا طریقہ بھی اسی طرح ہے جس طرح کرسی میں بیٹھے ہیں۔ کموڈ کا ایک چھوٹا سا وہ ہوتا ہے گولائی والا، اس کو نیچے کرتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، وہ تو اس کو نیچے کر کے بیٹھنا چاہیے۔ ایک تو ڈھکنا ہوتا ہے نا، ڈھکنے سے پہلے ایک اور چھوٹا سا ہوتا ہے گول سا، اس کے اوپر بیٹھنا۔ اگر اس پہ قطرے لگے ہوئے ہیں تو کوشش کریں ٹیشو سے پہلے صاف کر لیں، یا کسی ہاتھ سے صاف کر لیں، پھر ہاتھ کو دھو لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ خشک ہو پھر وہ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ مسلم شاور سے آپ اپنا سسٹم لگائیں، اور اندر ہاتھ ٹیڑھا ہو کے اپنا جاری کر لیں، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی چھینٹے نہیں پڑتے۔ اگر کسی کو شک وہم ہو تو باتھ روم میں شلوار پوری اتار کے آرام سے تسلی سے استنجا وغیرہ کر لیں، تو اس میں بھی لوگ کافی گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ بہرحال استنجے کے اندر بھی احتیاط ہو، طہارت میں بھی احتیاط ہو، باقی کچھ باتیں یاد آئیں گی میں بعد میں کرتا ہوں، اور نماز کے حوالے سے خاص باتیں ہیں میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس مدرسے کے روح رواں اور میرے والد محترم کے عزیز خلیفہ اور میرے